صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس پر یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پناہ لینے آ جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوہ کے ہمیں پھر سے تھام لیتا ہے۔ اللہ پہ توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، وہ تو بس تمہارا صبر آزماتا ہے کہ تم انتظار کرتے ہو یا مایوس ہو جاتے ہو۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جب امیدیں یقین بن جائیں تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔